قرآن عظیم کی آیات بینات میں شب اسرا کے مطابق تلاوت کی۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے پاک ہے وہ ذات جس نے سفر کرایا، سبحان الذی اسرا بعبدہ، اپنے بندے خاص کو سفر کرایا، لیلاً رات کے کچھ حصے میں، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرم سے مسجد اقصی تک۔ اتنا سفر قرآن سے ثابت یقینی طور پر، اور اس سفر کا انکار کرنے والا کافر و مرتد، قرآن کا انکار کرنے والا ہوگا۔ معراج کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے اس کی ڈیفینیشن معلوم ہو۔ یہ عربی کا ورڈ ہے، عروج سے ہے۔ عروج کہتے ہیں بلندی کو، اوپر چڑھنے کو۔ تو یہ جیسے تعرج الملائکۃ، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ملائکہ اوپر بلند ہوتے ہیں رب تعالیٰ کی ذات کی طرف۔ اب یہ چیز میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عطا کی گئی معراج، اس کی پوری تفصیل سننے سے پہلے آپ اپنے ذہن و دماغ میں ایک چیز لے آئیں۔ پورا سفر بڑا طویل ہے میرے آقا کا، بیان کرنے میں کئی گھنٹے لگ جائیں، لیکن حضور کو پریکٹیکل بنفس نفیس سفر کرنے میں وقت نہیں لگا۔ اب یہاں سے کچھ لوگوں کے دل و دماغ میں سوالات آتے ہیں، کیا اتنا بڑا سفر ایک منٹ میں ممکن ہو سکتا ہے؟ جیسے کہ شاعر نے کہا، بستر بھی رہا گرم زنجیر بھی ہلتی رہی، تا عرش گئے پھر آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنے مختصر شارٹ وقت میں حضور پاک کا اتنا لمبا سفر کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کے لیے سب سے پہلی بات میں یہ عرض کروں گا، معراج میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ نبی سے صادر ہونے والا ایسا کام جو عام انسانوں کی سمجھ میں آ نہ سکے، عام انسانوں کے دماغ میں جو بات نہ آ سکے، نبی نے ایسا کوئی کام دکھایا تو اسے معجزہ کہتے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے فرمائے، کیا تمہاری عقل میں آ گئی بات؟ کیا انسان یہ کام کر سکتا ہے؟ سمجھ میں نہیں آیا، تب کیا کہا ہم نے؟ وہ رسول کا معجزہ ہے، اسے عقل سے نہیں سمجھا جا سکتا، بلکہ جیسا ہے ویسے مان لینا ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈوبے ہوئے سورج کو اپنے اشارے سے پلٹایا، کیا یہ انسانوں کے بس کی بات تھی؟ یہ عام انسان کر نہیں سکیں گے، نبی نے کر دکھایا، یہ معجزہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھوکے اور پیاسے صحابہ کو اپنی انگشت مبارکہ کے بیچ سے پانی کے فوارے جاری کرائے اور سیراب بھی کیا۔ 1400 صحابہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے نکلنے والے پانی کو پی کر سیراب ہوئے۔ کیا یہ بات سمجھ میں آئی؟ کیا کسی انسان کی ہاتھ سے دست مبارکہ سے اتنا پانی نکل جائے کہ 1400 لوگ پانی پی لیں؟ یہ نہیں سمجھ میں آیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نبی کا معجزہ ہے۔ ایمان اور اسلام کہتے ہی اسے ہیں، رسول نے جو دکھایا اس پر آنکھ بند کر یقین کر لو، اسی کا نام ایمان ہے۔ تسلیم کر لو، دل سے مان لو۔ سب سے پہلی بات اس کو دماغ میں رکھ کر کے چلیں، اپنی طاقت کے مطابق حضور کو نہ سوچیں، اپنی طاقت کے اعتبار سے نہ سوچیں میاں میں اپنے یہاں سے اسٹیشن تک کا سفر نہیں کر پاتا چل پھر کر کے، اور گھنٹے لگ جاتے ہیں، اور انہوں نے 7 آسمانوں کا سفر کیا، کیسے ہوگا؟ سب سے بڑی خطا تم نے یہ کی، اپنے بارے میں سوچا کہ میں اتنا نہیں چل سکتا، حضور کیسے چلے گئے؟ کیا تم حضور کو اپنے برابر کا سمجھتے ہو؟ پہلی بات تو یہ ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو طاقت و قوت دی گئی وہ دنیا میں کسی کو نہیں عطا ہوگی، کسی کو نہیں دی گئی۔ چلو میں یہاں پر منکرین کی زبان کو بند کرنے کے لیے، اعتراض کرنے والوں کی زبان پر تالا لگانے کے لیے ایک بات میں یہ کہوں گا، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق تمہارا سوال ہے کہ وہ بشر تھے، رسول تھے، انسان تھے، اور ان کے بس میں اتنا سب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تمہارا یہ اپنے دل و دماغ سے پیدا ہوا اعتراض۔ سنو، کیا اللہ کی طاقت پر تو یقین ہے؟ اللہ کی قوت پر تو یقین ہے؟ وہ مولا جو صرف
کن دو لفظوں میں پوری کائنات کو پیدا فرماتے، زمین کو، آسمان کو۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اس کا معاملہ تو یہ ہے جب کسی چیز کا ارادہ فرما لے تو فرماتا ہے کن، ہو جا، تو وہ چیز ہو جاتی۔ تو رب تعالیٰ کی طاقت و قوت پر تو کسی کو شک نہیں۔ اب آیت کی طرف آؤ جو میں نے تلاوت کی، اسی لیے میرے مولا نے آیت میں یوں بیان کیا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے خاص کو سفر کرایا۔ رب تعالیٰ یہاں یوں نہیں فرماتا کہ میرا محبوب بہت بلند و بالا ہے جو رات کے وقت سفر کیا۔ توجہ چاہوں گا جملے کی طرف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق رب تعالیٰ یوں نہیں فرماتا کہ میرا محبوب پاک ہے، بلند و بالا ہے، جس نے رات کے حصے میں سفر کیا، بلکہ یہ فرماتا پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سفر کرایا۔ تو یہاں سے وہ اعتراض ہی ختم ہو گیا جن کو میرے آقا کی قوت و طاقت پر سوال تھا۔ اب کیا رب کی قوت و طاقت پر بھی سوال کرو گے؟ میرا رب خود فرما رہا ہے اے نادانو سوال مت کرنا، یہاں پر سفر کرنے والا خود محبوب نہیں ہے بلکہ میرا رب انہیں سفر کرا رہا ہے۔ تمہیں پھر اب کس کی طاقت و قوت پر شک ہے؟ اللہ جسے جو چاہے مقام و مرتبے عطا فرمائے، جس طرح چاہے وہ عطا فرمائے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہے جیسے چاہے عطا فرمائے۔ بہت ساری حدیثیں ہیں جس میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کی پوری تفصیل موجود ہے، تفصیل ہے، لیکن میں ابھی صرف آپ کے ذہن کو تیار کرنا ہوں کہ پہلے اس بات کا یقین کر لو کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، وہ بھی جسم کے ساتھ۔ بعض لوگ اب یہاں یہ کہتے ہیں کہ نہیں حضور سوتے میں گئے ہوں گے، خواب میں گئے ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے اور نیند میں آپ کو معراج ہوئی۔ ان کو یہ معلوم نہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی وہ ایک بار نہیں 34 مرتبہ ہوئی، 34 ٹائمز، 34 مرتبہ۔ 7 مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں ہوئی، 7 مرتبہ نماز میں، اور 7 مرتبہ حالت بیداری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کئی مقامات پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چلتے پھرتے معراج ہوئی، اس کو بھی معراج کہا گیا ہے۔ اور ایک مرتبہ یہ معراج جو جسم کے ساتھ ہوئی، ہم وہ ساری معراجوں کا ذکر ہی نہیں کیے ہیں جو عالم خواب میں حضور کو ہوئی، عالم نماز میں ہوئی ہیں۔ اب یہاں پر کیسے پتا چلے کہ حضور جسم کے ساتھ گئے تھے؟ قرآن کی پہلی دلیل میں دیتا ہوں اور پھر حدیث سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، ذرا قرآن اٹھایا کرو اور پڑھا کرو۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے خاص کو سفر کرایا۔ بندہ کسے کہتے ہیں؟ عبد یہاں لفظ ہے، عربی کا لفظ ہے، بعبدہ، اپنے بندے کو سفر کرایا۔ بندہ کسے کہتے ہیں؟ آپ بندے ہیں رب تعالیٰ کے، یقین ہے سب کو۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ بندہ جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، رکوع کر رہا ہے، یعنی پورے جسم اور روح دونوں کے مرکب کو بندہ کہا جاتا ہے۔ صرف روح کو بندہ نہیں کہا جاتا اور صرف جسم کو بھی بندہ نہیں کہا جاتا، دونوں جب مکس ہوں، مرکب ہوں، روح بھی ہو جسم بھی ہو، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ بندہ کہا جاتا ہے۔ اور خواب میں جو سفر ہوتا ہے وہ جسم نہیں کرتا، صرف روح کرتی ہے۔ سب لوگ خواب دیکھتے ہیں، کوئی امریکہ پہنچا رہتا ہے، کوئی انگلینڈ پہنچا رہتا ہے، اور خوش قسمت تو مدینے بھی پہنچ جاتے ہیں۔ خواب میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں، کہیں پہ بھی پہنچ جائے، کیونکہ روح جاتی ہے، جسم یہی رہتا ہے۔ اور لیکن رب تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے اپنے بندے کو سفر کرایا۔ اگر حضور کی روح ہی سفر کر چکی ہوتی تو قرآن نے روح کا لفظ آتا، بندے کا لفظ بتا رہا ہے کہ نبی کو جو معراج ہوئی وہ روح اور جسم کے ساتھ ہوئی ہے۔ میرے آقا اپنے جسم اطہر کے ساتھ گئے تھے۔ ایک دلیل تو یہ قرآن کی۔ دوسری، کفار و مشرکین انکار کر بیٹھے، ہم نہیں مانتے اس چیز کو، ہم نہیں تسلیم کرتے۔ تم رات کے وقت میں یہاں سے بیت المقدس گئے، پھر آسمانوں پر گئے، پھر اپنے خدا سے ملے، ایسا کیسے ہو سکتا؟ ہم نہیں مانتے۔ ان کا انکار کرنا بھی یہ ہمارے لیے دلیل ہے۔ کفار و مشرکین نے جو انکار کیا حضور کے معراج کے سفر کا،
یہ بھی ہمارے لیے دلیل ہے. کیوں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. میں اتنے بڑے مجمع میں، اتنا بڑا مجمع ہے، میں اگر کہوں کل رات خواب میں میں مکہ مکرمہ گیا، پھر وہاں سے مدینہ طیبہ گیا، اور پھر واپس آیا اور فجر کی نماز میں پھر یہاں پہنچ گیا خواب میں، تو آپ لوگ مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ نہیں ماننا ہے تو انکار بھی نہیں کریں گے، گیا ہوگا خواب میں. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ نہیں میں چل کر کے گیا تھا، ہاں میں جسم کے ساتھ گیا تھا بیداری کے عالم میں، اور مکہ میں بھی نماز پڑھا، پھر مدینے میں بھی، اور پھر تب کہیں گے بہت بڑا بکواس پھینکو آدمی ہے، یہ بہت لمبی چھوڑ رہا ہے، یہ جھوٹا ہے. یہ تمام چیزیں آپ کے زبان سے بے اختیار نکلیں گی. کیوں نہیں تسلیم کرتے؟ جسم کے ساتھ جانے کی بات آپ نہیں مانیں گے، خواب کی بات مان سکتے ہیں، کیونکہ خواب میں کون کہاں پہنچے معلوم نہیں. مکہ کے کافروں کا انکار کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے خواب کی بات نہیں بیان کی. اگر وہ اپنا خواب بیان کر رہے ہوتے تو سارے لوگ تسلیم کر لیتے. حضور نے ان کے سامنے اپنے جسم کے ساتھ جانے کی بات کی تھی، اس لیے کافروں نے انکار کیا. ان کافروں کا انکار کرنا ہی اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ میرے آقا کی جو معراج ہوئی وہ جسم کے ساتھ ہوئی تھی. بات سمجھ میں آئی؟ حدیث پاک سے بھی یہ دلیل ہے. معراج کے متعلق بہت سارے لوگوں کے دل و دماغ میں عجیب قسم کے سوالات گردش کرتے رہتے ہیں. خاص طور پر آج بہت سارے لوگوں کے ہاں عید نہیں، لیکن اہل سنت و جماعت کے ہاں عید سے بھی بڑھ کر کے ہے، کیونکہ میرا آقا اپنے رب سے ملاقات جس رات کو کیا ہو وہ ہماری زندگی کے لیے کتنی بڑی رات ہے، کتنی بڑی رات ہے. اور لوگ تو ابھی دلیلوں کے چکر میں ہی ہیں، یہ ثابت ہے کہ نہیں ثابت ہے، یہاں تک کہ وہ قبرستان پہنچ گئے. اور الحمدللہ ہر سال ہمیں معراج ہوتی رہی.